کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، یا آپ نے اگر جو کچھ کیا اتنا تو جانور بھی کرتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں پیدا کیا، کھلایا پلایا، ہمارے نگہداشت کی، پرورش کی، تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، پھر آپ نے ایسا خاص کیا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ نے بہترین موضوع مجھے دیا ہے الحمدللہ، اور اللہ کرے میں حق ادا کر سکوں اس کا، انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے 5 جگہ اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے، مطلب کسی اور کا بھی نہیں، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں۔ رسول کی اطاعت کا تو جگہ جگہ ذکر ہے، لیکن خدمت کا، محبت کا اور ان کے حکم ماننے کا جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ شرک کے بعد سب سے زیادہ ماں باپ کا حکم ماننا ہے۔ ایک حدیث میں ایک بار بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور پیڑیوں پہ چڑھ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 2-3 باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی اگر اپنے ماں باپ میں دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اللہ اس پہ جنت واجب کر دے تو اس کی ہلاکت ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اب آپ دیکھیے کہ فرشتوں کا سردار کوئی بد دعا دے اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین، تو اس ایسے شخص کی بنے گی کس طرح سے بات اللہ کے ہاں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوا۔ وجہ اصل میں قرآن میں جگہ جگہ اپنے حق کے بات بیان کرنے کی جو میری سمجھ میں آتی ہے، اصل میں اللہ خالق ہے، رازق ہے، محافظ ہے، مالک ہے۔ اصل تو مالک، اصل محافظ، اصل خالق وہی ہے، لیکن یہاں وسائل کے ذریعے بظاہر وہ ماں باپ کے ذریعے ولادت دیتا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح سے رزق کا معاملہ ہے کہ اصل رازق وہی ہے، لیکن یہاں کھانا پلانا اس نے ماں باپ کے ذمہ لگا دیا۔ اسی طرح محافظ، حفاظت ساری اللہ ہی کرنے والے ہیں، لیکن یہاں ماں باپ حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے ہی مالک، کوئی بچہ کھیل رہا ہو، کوئی پوچھے کس کا ہے تو فوراً ماں بولے گی میرا ہے یا باپ بولے گا میرا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں، اللہ اپنے بندوں کو دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا ہے، کوئی واپسی کی کوئی امید یا کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ ایسے ہی ماں باپ بھی اپنے بچوں کو دیتے جاتے ہیں، دیتے ہیں، کوئی تمنا، کوئی خواہش واپسی کی نہیں ہوتی ان کے دل میں اس وقت۔ وہ بات الگ ہے کہ دل میں کہیں ہو کہ بڑے ہو کے یہ اچھے بنیں گے تو یہ ہمارے بھی کام آئیں گے، لیکن ایک جگہ آپ دیکھیں نا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو اور ایب نارمل بچہ مل جائے ماں باپ کو، تو وہ تو اس سے تو وہ ختم ہوگی امید، وہ بھی، لیکن اس کے لیے بھی اسی طرح دیتے چلے جاتے ہیں، بلکہ خدمت اور محبت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے جی۔ اس کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ اپنی جان پہ کھیل کے بچے کو جنم دیتی ہے، اور اپنا خون چسا کے 2 سال تک آپ یہ دیکھیں کہ اپنا خون چسانا، 9 مہینے پیٹ میں رکھنا۔ بکری کا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی تھوڑا سا لڑکھڑائے گا اور کھڑا ہو جائے گا، لیکن یہ جو انسانوں کی اولاد ہیں یہ تو 8-10 مہینے تک بستر پہ پڑے رہتے ہیں، ان کی پوٹی پیشاب تک ان کی ماں کو دیکھنی پڑتی ہے 2 سال تک کم سے کم۔ تو یہ ساری خدمات ایسی ہیں ماں کی، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، اگر ان چیزوں پہ نظر ڈالیں تو ماں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ درجے بیان کیے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ حالانکہ 3 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کس کا سب سے زیادہ حق ہے تو ماں کا، 4تھے نمبر پہ باپ کا۔ باپ کے ہی بہت اصل میں بہت احسانات ہوتے ہیں، اپنی رات دن کا چین سکون ختم کر کے، محنتیں کر کے، جیسے مرضی پورے معاشرے کا جو ہے وہ بوجھ اٹھاتا ہوا، لوگوں کی باتیں سنتا ہوا، رشتہ داروں کے منہ بنے ہوئے دیکھتا ہوا، سب اپنی اولاد کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت بھی، ان کے لیے مال بھی کسی طرح سے بھی وہ دن بھر دھوپ میں آپ مزدوروں کو دیکھیں، آپ محنت کشوں کو دیکھیں، چلچلاتی دھوپ میں جہاں ہم کھڑے ہونے کا تصور نہیں کر سکتے، وہ ایسی سخت دھوپ میں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن شام کو جب آتے ہیں تو بچوں کے لیے وہ عقل حلال کا بندوبست ضرور کر کے لاتے ہیں۔ ابھی آپ نے خدمت کا ذکر کیا مجاز صاحب، بچپن میں والدین بچوں کو پالتے پوستے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں، اور جب بڑھاپے میں والدین کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو بچے شاید وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں 10 بچوں کی پرورش کر دے گی، لیکن 10 بچے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اصل میں یہ ٹھیک بات ہے بالکل آپ کی، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، اللہ نے قرآن میں نہ تو کسی بادشاہ کا نہ کسی بڑے آدمی کا پروٹوکول بیان کیا ہے، اللہ نے قرآن میں ماں باپ کا پروٹوکول بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 23 اور 24 نمبر آیت آپ پڑھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جب تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ بڑھاپے کو پہنچے، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہیں ملے تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اپنے کندھے جھکا کے رکھنا، ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا،
یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بچپن میں اولاد کے ساتھ گزری ہوئی ہوتی ہیں، اور ماں باپ کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، کبھی برا نہیں مانتے، بار بار کسی چیز کو بچہ دہراتا رہتا ہے، اسے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے، اصل میں یہ دیکھیں نا، آپ کی اس ضعیفی کی عمر کو قرآن نے بیکار عمر کہا ہے، ارذل العمر کہا ہے. جی. تو وہاں اس عمر میں آ کے نہ تو دماغ کام کرتا ہے، نہ کان کام کرتے ہیں، نہ آنکھیں، نہ ہاتھ پاؤں. تو وہاں والدین جو ہیں وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں. اس ٹائم پیشنس چاہیے ہوتا ہے. ساری اولادیں ایک سی نہیں ہوتی، لیکن اکثر لوگ اس ٹائم پیشنس نہیں رکھ پاتے، اور اپنے ماں باپ کو، بہت سارے میں نے دیکھے ہیں پڑھے لکھے لوگ، وہ اپنے ماں باپ کو، جاہل ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. وہ مصیبت جو ہے نا، وہ انہیں مصیبت سمجھ رہے ہیں، وہ مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں، جبکہ یہ مصیبت نہیں ہے. مجازات یہ تو نعمت ہے اور رحمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ یا اللہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں قصائی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی، نکلے محلے میں اور لوگوں سے دریافت کیا کہ فلاں قصائی کہاں پر رہتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے گوشت بیچ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے چھوٹی سی دکان لگا رکھی ہے، گوشت بیچ رہا ہے، اور جب دکان بڑھانے کا وقت ہوا تو ایک پارچہ اس نے اپنے تھیلے میں ڈالا، دکان کو تالا لگایا، اور وہ ایک جانب چلنے کے لیے تیار ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اس شخص سے پوچھا کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، تمہارے ہمراہ چل سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ آ جاؤ. وہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. جب وہ شخص اپنے گھر پر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے گوشت کے ٹکڑے کیے، آگ جلائی، سالن چڑھایا، دوسری جانب وہ آٹا گوندھنے بیٹھا. ادھر ہانڈی پک کر تیار ہوئی، ادھر آٹے میں خمیر آ گیا تھا، اس نے روٹی بنائی. اب ایک پلیٹ سجائی، اس میں گوشت نکالا، روٹی تیار کر کے رکھی، اور وہ تھالی سجا کر اپنی ایک خاتون کے پاس گیا جو کہ بوڑھی، اتنی بوڑھی جیسے روئی کا گالا سفید. وہ اس کے پاس گیا، اس میں خود بھی اٹھنے کی سکت نہیں تھی، کاندھا دے کر اٹھایا اور خود ہی نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں دیے. جب وہ کھا چکی، اس نے کہا کہ بس، اس کا منہ صاف کیا اور اس کو پھر لٹا دیا. لیٹتے وقت وہ کچھ بڑبڑانے لگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا، یہ میری ماں ہے، اور صبح جاتے ہوئے میں ان کے سارے کام کر کے ان کو فارغ کرا کر جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو پھر میں ان کا کھانا تیار کرتا ہوں، انہیں کھلاتا پلاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ اپنا جو دماغی توازن ہے وہ کھو چکی ہیں. یہ مجھے دعا دے رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. تو کہاں میں، کہاں موسیٰ، کہاں میں اور کہاں موسیٰ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب اس واقعے کی روشنی میں دیکھیے آج کل کتنے ایسے بچے ہیں جو والدین کی خدمت کا حق ادا کرتے ہیں. نا اصل میں معلومات نہیں ہے نا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے بعد اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اسے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ملتی ہے. ایک بار صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور نے پوچھا کیا تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور بتائیے حضور. تو حضور نے صرف یہی بات کی کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جہنم ہے. مطلب اگر تم خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تب حضور نے یہ بات کہی کہ تب جب آئے گی جب اولادیں اپنی ماؤں کی نافرمانی کرنے لگیں گی. خاص طور سے لڑکیوں کو اشارہ کیا کہ لڑکی نافرمانی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی سب سے زیادہ، ماں اصل میں کمزور ہوتی ہے. باپ کے پاس تو ڈنڈا ہوتا ہے، اس لیے باپ سے تو زیادہ بحث یا زیادہ بدتمیزی نہیں کرتے، لیکن ماں کا سب سے زیادہ حق ہے اولاد کے اوپر، اور مائی کے ساتھ زیادہ بے حرمتی کی جاتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں نا، میرے پاس تو روز کیس آتے ہیں اس طرح کے کہ لوگ اپنی ماؤں پہ ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں. معاذ اللہ، کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ جس عورت نے 2.5 سال 3 سال آپ کے لیے رات دن کا چین، اپنی صحت، اپنا ہر چیز نچھاور کر دی ہو، کچھ بھی نہ دیکھا ہو، اور آپ اس کے سامنے ذرا سے لمبے ہو گئے تو آپ اسے جواب دے رہے ہیں، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. مجاز صاحب، ہاتھ اٹھانے کا تو تصور بھی جس کو کہتے ہیں کہ آنکھوں میں اشک لے آتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں سے کچھ ایسے نازیبا کلمات کہہ دیتا ہے، یا اسے ڈانٹ کر کچھ کہہ دیتا ہے، یا حکمیہ انداز میں اس سے کوئی بات کہتا ہے، تو روح کانپ جاتی ہے کہ یہی وہ بچے ہیں جنہیں ہم نے جنم دیا ہے، یہی وہ بچے ہیں جو ہمیں آج نوکر سمجھ رہے ہیں. یہ کسی ایک فرد واحد کی کہانی نہیں ہے. نہیں، یہ تو نبیوں سے چل رہا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا حساب دیکھیں نا، کہ اس نے نافرمانی کی اپنے باپ کی تو اللہ نے معاف تھوڑی کیا. حالانکہ نبی کا بیٹا تھا، اسے ڈبو دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور آخرت میں الگ حساب کتاب ہونا ہے. یہ معاملے ایسے نہیں ہے کہ اس طرح آسانی سے چھوٹ جائیں گے. اسماعیل علیہ السلام نے جو حق فرزندی تھا وہ نبھایا اور اپنی گردن تک پیش کر دی.
اویس کرنی صاحب نے اپنی ماں کی بات مانی تو بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے صحابہ کا درجہ پایا. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر ہم فرما برداری کریں گے تو ہمارے لیے جنت ہے جو حضور نے فرمائی, اور اگر ہم نافرمانی کریں گے تو لازمی ہمیں تو عذاب بھگتنا ہی پڑے. بڑے بڑے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کا جو معاملہ عذاب کا ہے وہ آخرت میں ہوگا, لیکن ماں باپ کی بے حرمتی کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اور اپنی اولاد یہ جو ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں, اس کا یہ جو بیج ہم بوتے ہیں, اس کی فصل ہم اسی دنیا میں کاشت کر کے جاتے ہیں. بالکل, یہ تو بدلہ ملتا ہے اس کا. میں دیکھتا ہوں یہاں پہ, آپ یہ دیکھیں کبھی چین نہیں پاتا ایسا آدمی جو اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھے اور ان کی بے حرمتی کرے. بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ اگر اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں, ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں, تو لازمی اللہ کی طرف سے ان پہ ایسے کوڑے برسائے جاتے ہیں دنیا ہی سے کہ وہ یہاں سے لے کر آخرت میں تو الگ بھگتیں گے, کیونکہ شرک کے بعد بڑے گناہوں میں ہے ماں باپ کی نافرمانی. تو ہمیں تو بہت زیادہ اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے. اصل میں حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا. میں نے آپ کو بتایا کہ تمام تر چیزیں اللہ کی استعمال کرتے رہتے ہیں, اللہ کو تو کچھ بدلنا نہیں چاہیے, اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کے ساتھ شرک, کفر اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ماں باپ کا معاملہ ہے کہ ان کا خون چوس چوس کے بڑے ہوتے ہیں, ذرا سے لمبے ہوئے اور ان کے سامنے آنکھیں دکھانے لگتے ہیں. وقت رہتے اگر ہم ان کے حق کو پہچان لیں اور حق ادا کریں, یہ کتنا ضروری ہے. مجاز صاحب, ایک بوڑھا شخص جاتا ہے موبائل ٹھیک کرنے والے کی دکان میں اور اسے کہتا ہے کہ بیٹا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے. وہ شخص جو ہے وہ ریپیئر کرنے والا وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بابا جی یہ فون تو آپ کا بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں. وہ کہتا ہے بیٹا غور سے دیکھو میرا فون خراب ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت اچھی طرح آپ کا فون چیک کر لیا, اس فون میں کوئی خرابی نہیں. تو وہ بوڑھا اب دیدہ لہجے میں کہتا ہے کہ بیٹا اگر میرا فون ٹھیک ہے تو میرے بیٹے کا فون کیوں نہیں آتا. ایک واقعہ ایسا اور ہوا ہے. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی پہنچے کہ میرا باپ جو ہے وہ میرا مال اڑا رہا ہے اور میں اس سے مال روک دوں اپنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو طلب کر لیا, اور جب باپ آیا ہے اس نے جو بیان کیا ہے اپنا معاملہ کہ حضور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, جب میں جوان تھا تو میں نے محنتیں کر کر کے, جب یہ بیمار ہوتا تھا تو میں رات بھر اس کے ساتھ جاگتا تھا. پوری لمبی حدیث ہے, پورا واقعہ, یہاں تک کہ اس کی بات سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور حضور نے پھر اس آدمی جو صحابی جو شکایت لے کے آئے تھے اپنے باپ کی, ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بات کہی کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے ہیں. تو اس لیے تمام ناظرین یہ بات سمجھ لیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے جو بوڑھے ہو گئے, چاہے کتنی عمر کے ہو گئے ہوں, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے لیے کہا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, اور ماں کے لیے کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. آپ کی عمر کتنی بھی ہو, آپ اپنی ماں کی ٹانگیں ضرور دبایا کریں 2-4 منٹ, اور اس نیت کے ساتھ بیٹھا کریں کہ آپ جنت میں بیٹھے ہیں, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جنتیوں کی کوئی بھی بات اللہ رب العزت ٹالیں گے نہیں. وہاں دعائیں کیا کریں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اتنا بڑا فائدہ ہوگا. اصل میں ماں باپ جو ہیں یہ بوڑھے ہونے کے بعد خود تو کچھ نہیں کر پاتے, لیکن یہ فالتو کی دعائیں دیتے رہتے ہیں اپنی اولاد کو دیکھ کے. یہ ٹین شیڈ ہیں, تمام پریشانی, اولا ہو, برسات ہو, بارش ہو, طوفان ہو, سب اپنے اوپر جھیل لیتے ہیں. اور اگر یہ ٹین شیڈ ہٹ جائیں, میں دیکھتا ہوں نا کہ ہماری ماں نہیں ہے, سارا شرارہ بکھر جاتا ہے شروع میں تو جب ماں چلی جاتی ہے. باپ کے چلے جانے کے بعد اتنا فرق نہیں پڑتا, صرف فائنینشلی فرق پڑتا ہے, لیکن ماں کے بعد تو آپ یقین کرو کہ آج تک اتنی میری عمر ہو گئی حالانکہ, لیکن اب بھی مجھے اپنے آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ کاش میری ماں ہوتی. اب بھی میں تڑپتا رہتا ہوں اپنی ماں کو یاد کر کر کے. الحمدللہ اتنی محبت کی عورت تھی, اس قدر دعائیں دیتی تھی ہمیں کہ میں اب لگتا ہے کہ اب دعا دینے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو راستے میں اللہ رب العزت کی آواز آئی, تازی ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی, کہ موسیٰ آپ سنبھل کے قدم رکھنا, تیری دعا دینے والی چلی گئی. آپ دیکھیں اللہ انہیں اشارہ کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ماں باپ جو ہیں اس دنیا میں اولاد کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. یہ تو ان کے جانے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے, کوئی نعمت چھن جانے کے بعد ہی اس کی قیمت کا احساس ہوتا ہے انسانوں کو. ایک شخص تھا دھوپ میں کام کر رہا تھا, اور اس کے جو بزرگ والد تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے بیٹا دھوپ سے ہٹ جاؤ. مزدور لگا رکھے تھے, گھر میں تعمیر ہو رہی تھی. باپ جو ہے بار بار کہہ رہے تھے کہ بیٹا دھوپ سے ہٹ جاؤ, باپ بار بار ٹوک رہے تھے. وہ شخص نہیں ہٹ رہا تھا, کافی دیر تک دھوپ میں لگا رہا. تو وہ بزرگ نے کیا کیا کہ اپنے چھوٹے سے پوتے کو دھوپ میں کھڑا کر دیا. اب باپ نے جب یہ دیکھا کہ میرا بیٹا دھوپ میں کھڑا ہے, وہ اسے گود میں اٹھا کر لے کر اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ ابا یہ کیا, یہ اتنا ننھا سا بچہ دھوپ میں آپ نے کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے,
مجھے بھی اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے. تو ہم اپنے بچوں سے جب محبت کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی تو کسی کے بچے ہیں. تو وہ ماں باپ اصل میں ماں باپ کی بے حرمتی اسی لیے کرتے ہیں کہ بچوں کو احساس ہی نہیں ہے. ماں کا دیکھو نا آپ, سب کو چھٹی ملتی ہے, ماں کو تو چھٹی بھی نہیں ملتی, بلکہ چھٹی والے دن اور زیادہ مصروفیت بڑھ جاتی ہے. کہ جو لوگ سارے گھر پہ ہوتے ہیں, جو لوگ اسکول جاتے ہیں بچے یا آفس جاتے ہیں, اور زیادہ مصروف ہو جاتی ہے ماں. میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں میں کہ ماں کے لیے تو چھٹی بھی نہیں ہے. ماں صرف محبت چاہتے ہیں, ماں یا باپ دونوں صرف محبت چاہتے ہیں, صرف حرمت کہ کسی طرح سے عزت مل جائے تھوڑی سی, وہ بھی وہی نہیں مل پاتی. آپ یہ اتنا زیادہ افراتفری کا دور آ گیا کہ کمزور سمجھ کے ان کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں نا, اولڈ ایج ہوم بھیج دیتے ہیں. مرزا صاحب یہ جو موضوع ہے آج تشتہ ہے, یہ محبت کیوں نہیں ملتی, اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے. بہت ساری باتیں ہیں ناظرین, کل بتائیں گے. کل انشاءاللہ مولانا صاحب سے بھرپور آپ کی جو ہے وہ گفتگو ہوگی, رہنمائی ہوگی. یہ محبت کیوں نہیں ملتی, خلوص میں کمی کیوں آتی ہے, بے توجہی کیوں بڑھتی جاتی ہے, کیوں بچے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے. بہت سارے اسباب ہیں, بہت سارے عوامل ہیں. آج وقت چونکہ کم ہے, 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرنا بھی ضروری ہے. نفیسہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. چلیے سائرہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر دے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے. سائرہ صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے. جی میرے دوست, میرا سوال تو یہ ہے کہ کہتے ہیں حدیث میں پڑھا ہے کہ شادی سے پہلے بیٹی کے ماں باپ کی خوشی میں ان کی جنت اور دوزخ ہے, اور شادی کے بعد اس کے شوہر کی رضا میں اس کی جنت اور اس کی ناراضگی میں اس کی دوزخ ہے. تو جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا والد کے لیے کیا حق بچتا ہے, اس کا والدین کے لیے کیا حق ہے؟ جی ہوں بتا دوں. جی شادی ہو گئی اب لڑکی کی, اب وہ اپنے والد کے ساتھ کیا سلوک کرے. بہت اچھا سوال ہے. دوسرا سوال رکھے گی وہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک بیٹا ہے, وہ نماز بھی پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, مگر اپنے والد کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا تھا ابھی کیسے لہجے کے اندر بات کرتا ہے کہ آپ سنو تو دل چیر کے رہ جاتا ہے. اور والد یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے, میں اس سے کیسے کروں. والد سمجھ رہے اس بات کو, بیٹا نہیں سمجھ رہا اس بات کو کہ میں نے قربانی کری, بہنوں کی شادی کری, تم نے میرے لیے کیا کرا, جبکہ گھر مکان سب کچھ دیا والد نے. تو اس بیٹے کے لیے کیا حکم دیتے ہیں اپنا. جی بہت اچھے سوال ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نفیسہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ایسا لگتا ہے نفیسہ صاحبہ انتظار نہیں کر سکی. بہرحال 2 سوال ہمارے پاس موجود ہیں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. 2 کالرز اور ہیں, رخسار اور نشاط. نشاط تھوڑا سا انتظار. رخسار صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا بلند آواز میں, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی میرا یہ سوال ہے کہ جانے انجانے میں ہم اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کمی ٹھوک کر دیتے ہیں. جیسے کہ ماں باپ کچھ کہتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ امی ابھی رکیے, تھوڑی دیر سے بات کر دیں گے, یا کچھ ٹائم رک جائیے, ہم ابھی کر لیں گے. مطلب جو جانے انجانے میں ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں, کیا اللہ ہمیں ان غلطیوں کے لیے معاف کر دے گا. اور ہم دوسرا یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد جب ایک دلہن گھر پہ آتی ہے تو اسے قرآن کس طرح سے دکھانا چاہیے. اکثر لوگ وضو کر کے قرآن ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور دلہن کے سامنے جا کر کے قرآن کھول دیتے ہیں. تو قرآن جب دلہن کے سامنے کھلی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے, یا کس مطلب کون سی چیز اس میں پڑھنی چاہیے قرآن میں. دلہن جب گھر پہ آتی ہے تو قرآن اسے دکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جی جی ٹھیک ہے, آپ کا سوال پہنچ گیا. نشاط آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی میرا السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ. جی نشاط صاحبہ فرمائیے. جی میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بدن میں بہت درد رہتا ہے, میں سو اٹھتی تو میں کھڑی نہیں ہو پاتی ہوں, اور اس درد سے میں اتنا زیادہ پریشان ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. ڈاکٹر صاحب کو دکھاتی تو ایسا کوئی پروف بھی نہیں مل پا رہا کہ بات کا شکایت ہو یا گٹھیا کا, اور کمر سے لے کے پیر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. ٹھیک جی جی ایکسرا کرائی تو نس کا اور سونوگرافی. ٹھیک ہے نشاط صاحبہ, تھوڑا سا انتظار. اپنے کالر سے چھوٹی سی گزارش ہے ہماری کہ جب آپ بات کریں تو برائے کرم ذرا بلند آواز میں بات کریں تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ سکے. آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. سائرہ صاحبہ کا جو پہلا سوال تھا مولانا صاحب وہ یہ تھا کہ شادی کے بعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اب تم پر سب سے زیادہ حق تمہارے شوہر کا ہے, شادی سے پہلے والدین کا ہوتا ہے. اس سلسلے میں تھوڑی رہے. اصل میں ایک حق بڑھ جاتا ہے, والدین کا حق تو اپنی جگہ رہتا ہے, وہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا.
اصل میں یہ بھی چیز حضور سے ثابت ہے، حدیثوں سے. حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ مرد کا جسم اگر خون اور پیپ سے بھرا ہو اور زبان سے چاٹے تو حق ادا نہیں ہوتا. ایک بار فرمایا سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو ہوتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے. تو اس لیے مرد کے بہت زیادہ حقوق ہیں عورت کے اوپر، لیکن ماں باپ کے حق کم نہیں ہوتے. پرائرٹی بدل جاتی ہے کیونکہ زیادہ ٹائم مرد کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے، تو اس کے حقوق زیادہ ہیں. اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے بعد عورت کے لیے 1 نمبر پہ اس کا ہسبینڈ، پھر 2 نمبر پہ ماں، تیسرے نمبر پہ باپ، پھر اولاد. اس طرح سے ترتیب بنتی ہے. باپ کے لیے یعنی کہ مردوں کے لیے 1 نمبر پہ اللہ، 2 پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے پہ ان کی مدر، چوتھے پہ باپ، پھر بیوی، پھر بچے. یہ ترتیب نوٹ کر لیں ناظرین، انشاءاللہ تعالی زندگی آسان ہو جائے گی. والد کا جو والد سے بات کرنے کے لیے جو لہجہ ہونا چاہیے بچوں کا وہ کیسا ہے اگر اس میں نافرمانی؟ قرآن کہتا ہے، ابھی میں نے آپ کو جو حوالہ دیا ہے سورہ لقمان کا، اس میں سورہ بنی اسرائیل کا، اس میں یہی کہا ہے کہ ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، او بھی نہ کہنا. جو انہوں نے سوال کیا ہے اصل میں جو واقعہ آپ نے شروع میں سنا ہے نا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ یہ دیکھیے کہ وہ واقعہ صرف یہی تو تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتے تھے. ایک صحابی، آپ یہ دیکھیں کہ تمام غوث ہوں، کتنے بڑے بزرگ ہوں، کتنے بڑے پیر ہوں، کسی ایک صحابی کے تھوک کے برابر بھی نہیں ہے. اور ایک صحابی کے بارے میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اسے آگ پہ ڈال دو. یہاں کی آگ اس کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت وہاں کی آگ کی. تو پھر جو لوگ بھی کتنی بڑے نمازی ہوں، کتنی بڑے پرہیزگار ہوں، کتنے بڑے عبادت گزار ہوں، اگر اپنے ماں باپ کے سامنے سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ اللہ کے غضب کو بلاوا دے رہے ہیں. بالکل ان کی کوئی عبادت نہ قبول ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی کہی ہے کہ ایسے جو نافرمان لوگ ہوں ان کی نہ تو کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ صدقات، بلکہ ان پہ تمام اللہ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان لعنت کرتے ہیں. تو اس لیے بہت بچنا چاہیے. اور اس سے پہلے کہ معافی کا دروازہ بند ہو جائے، وہ دنیا سے چلے جائیں، وہ چلے جائیں، آپ چلے جائیں. موت تو کسی کی بھی کبھی بھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے. بالکل بالکل. مولانا صاحب 2 کالرز اور ہیں. پرویز بھائی آپ سے مخاطب ہیں، اکرام بھائی آپ سے بھی بات کریں گے. پرویز صاحب سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری پرابلم یہ ہے کہ 58 سال میری عمر ہے جی، اور میرے دل کے وال بلاک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا، دوا تو میں کروا رہا ہوں جی، لیکن کوئی طبی علاج اگر وہ بتا دیں تو بہتر ہے، یا کوئی دعا بتا دیں. درد تو نہیں ہوتا دل میں؟ درد کی بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، درد ہوتا ہے کیا؟ ہاں، چلنے میں جلدی تھک جاتا ہوں. سانس پھولتا ہے؟ جی، سانس پھولتی ہے. ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. اکرام بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی، میرا سوال یہ ہے، ہماری والدہ صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. جی ہاں جی، وہ میں نے اپنا تو کاسنا معاف کروا لیا. ایک ہمارا بڑا بھائی ہے، اس کا نہیں کرا. اچھا اس کا ذرا مجھے ٹھیک ہے، رہنمائی فرما دیں مکان کے لیے مولانا دعا صاحب. کرنا، ہمارا مکان بن جائے. جی ٹھیک ہے. پہلے والدہ سے متعلق سوال. ہاں، وہ اس میں ایسا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ کبھی ایسا ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اللہ سے اور دعا کریں مغفرت کی. اگر دل سے ان کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ انہیں معاف کر دے گا، انہیں کمپنسیشن میں انہیں معاف کر دے گا. دوسرا، حضور نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی ہے کہ اگر تمہارے والدین فوت ہو جائیں تو ان کا حق ادا کرنے کے لیے ان کے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرو. ماں کا حق کیونکہ زیادہ ہوتا ہے، رحم میں ماں پالتی ہے بچے کو، تو اس لیے ننیحال کا حق زیادہ ادا کرنا چاہیے بنسبت ددیال کے. ہمارا رجحان ددیال کی طرف ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے 3 حق بیان کر گئے ہیں، تو کم سے کم 3 گنا ددیال سے ماں ننیحال کا حق ادا کرتے رہنا چاہیے. اگر یہ اپنی خالاؤں کے ساتھ اور دیگر رشتہ دار، خالاؤں کی بیٹیاں ہوں، ماموں ہوں، ماموں کی بیٹی بچے جو بھی ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ معاملہ ان کا حل ہو جائے گا، ان کی مدر والا. جی، مکان تعمیر ہو جائے، ان کا مکان بن جائے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. اس کے لیے مکان کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 300 بار یا ذوالجلال اکرام پڑھیں، 40 بار آیت کریمہ، 5 نمازوں کی پابندی وقت کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی مکان ان کا بننا شروع ہو جائے گا. اور جب شروع ہو جائے، جو پلاٹ ان کے پاس ہے، 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ باوضو پڑھ کے پانی دم کر لیں، صرف ایک بار اس میں پلاٹ میں چھڑک دیں. آپ یہ دیکھیں کیسے وسائل پیدا ہوتے ہیں، کتنی جلدی مکان شروع. جانے انجانے اگر والدین کی حق تلفی ہوتی ہے، حکم عدولی ہوتی ہے، تو کس طرح محاسبہ؟ اصل میں جان کے تو گناہ ہے،
لیکن انجانے تو معاف کر دے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی روزے کے بیچ میں اگر کھا پی لے تو اس کی معافی ہے۔ والدین کے معاملے میں صرف اور صرف ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کا دھیان رکھیں زندگی میں، اور موت کے بعد ان کے لیے، کیونکہ میں نے تو ایک روایت میں یہ تک پڑھا ہے کہ دعا اوپر پہنچتی نہیں اگر والدین کے لیے دعا آپ نہیں کر رہے، آپ کی دعاؤں میں والدین کا حصہ ہے۔ تو ہر نماز کے بعد اگر فوت ہو گئے والد والدہ تو 3 بار قل هو اللہ احد، حضور نے فرمایا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، تو کم سے کم 1 قرآن کا ثواب اپنے والدین کو ہر نماز کے بعد پہنچا دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کوتاہی رہ گئی ہوگی وہ معاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شبانہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ شبانہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی باجی، ہمارا سوال یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہاں تو لوگ یہ کہتے ہیں نماز پڑھو جی دوسرا انسان پڑھنے کے لیے آئے گا، یا ہم بیچ میں نماز کے استعمال سے چلے جائیں تو نماز کو جو ہے موڑ دینا چاہیے، ہاں ورنہ شیطان نماز پڑھنے لگتا ہے۔ جی تو شیطان کیسے نماز پڑھے گا جبکہ وہ شیطان ہے؟ تو اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی عبادت کی تھی لیکن اب عبادت نہیں کروں گا، تو وہ شیطان کی بات کر رہا ہے جب وہ نماز پڑھنے لگے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے لگتا ہے اس لیے موڑ دینا چاہیے، ٹھیک۔ تو یہ موڑنا صحیح ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ میرا یہ ہے کہ رمضان میں جو شب قدر ہوتی ہے تو اس میں مساجد کو سجایا جاتا ہے، تو یہ موم بتی وغیرہ سے، تو یہ کیا سجانا اور موم بتی وغیرہ لگانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ میرا ہے، جیسے میرے شوہر ہیں وہ یہ بیڑی سگریٹ وغیرہ بہت زیادہ پیتے ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسی دعا ہو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ یہ پیتے ہیں، میں منع بھی کرتی ہوں لیکن مانتے نہیں ہیں بہت اچھے، لیکن بس ان کو لت ہے اس بات کی، ٹھیک تو میں چاہتی ہوں کوئی ایسی دعا ہو جس سے ان کا دل ان کی طرف سے پھر جائے۔ ٹھیک ہے، کاغذ قلم کا انتظام رکھیے گا، تھوڑا سا انتظار، نسیم بھائی سے بات کر لیں پھر آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ جی بتائیے نسیم بھائی، سوال کیا ہے؟ نسیم بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ باجی میں نے کل بھی سوال کیا تھا لیکن میری پاور بھاگ گئی تھی، یہاں تو جواب صحیح نہیں مل پایا تھا۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی ایک تو میری بچی کو 22 سال کے فزیسینیا ہے، وہ 6-7 سال سے ہے، دوائی کھاتی رہتی ہے تو ٹھیک رہتا ہے، نہیں تو اس کو 2-3 مہینے کے بعد پھر دقت شروع ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے اور اکیلے میں بیٹھ کے کبھی ہنسنے لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور نیند کی کافی شکایت ہے اسے۔ دوسرا یہ کہ روزی کا مسئلہ ہے، میرے ساتھ جو ہے نا ٹھیک ٹھاک کام چل رہا تھا لیکن اب جو ہے نا کافی دقت سی آ رہی ہے۔ نسیم بھائی نمازوں کی پابندی ہو پاتی ہے، خاص طور پر فجر کی؟ ماشاء اللہ نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے گھر میں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ نسیم بھائی غور سے سنیے گا، سب سے پہلے آپ کا سوال لیں گے، چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ نسیم صاحب کا جو سوال پہلا ہے، 22 سال کی بچی ہے، شیزوفرینیا ہے، بے خوابی ہے، بڑبڑاتی ہے اکیلے میں۔ جی اسے یہ چاہیے کہ اگر وہ پڑھ لے تو 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اسے یہ رٹوا دیں، 150 بار صبح 150 بار شام، نہیں تو گھر کا کوئی اور آدمی پڑھ کے اسے پانی نم کر کے دے دیا کرے۔ ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ 7 بار پڑھ کے، اور مطلب یہ جو شہادت چونگلی ہے اس کے ماتھے پہ ہاتھ اس طرح سے رکھ کے نا 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پورے اس کے سر پہ اس طرح سے انگلی اوپر تک لے جا کے پھونک مار دیں، اور ذرا سا لعاب اپنی زبان سے انگوٹھے پہ لے کے تلک لگا دیں، جیسے تلک لگایا جاتا ہے، 3 دن تک صبح شام یہ دم کریں۔ اس کے اوپر سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں، یاسین سے لے کے لا یبصرون تک 1 سے لے کے 9 آیت 41 بار، 11 بار درود پہلے 11 بار درود بعد پڑھ کے 40 دن تک پانی دم کر کے دیں۔ انشاءاللہ 40 دن میں ان کی بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ کھانے کے لیے 1 آملے کا مربع روز رات کو، 5 منقع رات کو، کدو کا روغن آدھا چمچ صبح شام پلانا ہے، اور سر کے بیچ میں بالکل ڈال کے ہتھیلی سے مالش کرنی ہے کدو کے روغن کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک خمیر آتا ہے، خمیرہ غاؤ زبان امرید جدوار، کسی بھی کمپنی کا لے لیں، آدھا چمچ اسے رات کو سوتے ہوئے دیں، نیند بھی انشاءاللہ فرسٹ کلاس ہے۔ جی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، روزی روٹی کے لیے انہیں چاہیے کہ 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن کے اندر اندر خوشخبری آنے لگے گی انشاءاللہ۔ نئی نئی دلہن جب آتی ہے تو وہ سامنے قرآن پاک یا مصحف وغیرہ رکھ کر جو کیا جاتا ہے، یہ کیا رسم ہے؟ نہیں، یہ تو کسی علاقے کی رسم ہوگی، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن تو الحمد سے لے کے اور ناس تک پڑھنا ہے انشاءاللہ،
दुल्हन आए तो पहले दिन बरकत के लिए उससे कुरान शुरू करा दें और उससे कहें कि बेटी जब तक आप हमारे घर में हो कुरान की आप तिलावत रखें। ये तो बरकतों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिस्म में दर्द का इलाज, जिस्म में दर्द के लिए एक तो कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी होती है, कलौंजी और मेहंदी पत्ता तीनों मिकदार में पिसवा के रख लें और 1 चम्मच खाने के बाद रोज खाएं। रात को हल्दी वाला दूध पिए, आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास दूध में, और 3 इंजीर रात को जैतून के तेल में भिगो दें और सुबह को निहार मुंह खा लें। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवेज साहब की उम्र 58 साल है माशाल्लाह, लेकिन उनको हार्ट ब्लॉकेज है, परेशानी हो। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि 2 छोटी इलायची सुबह शाम खाएं। अर्जुन की छाल आती है, उसे पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद किसी भी दोनों टाइम निवाए पानी से ले लें। प्याज का रस निकाल लें, 1-2 प्याज पीस के, इतना कि आधा पौन का प्याज का रस कपड़े में डाल के निचोड़ लिया करें, वो सुबह को पीना शुरू करें इंशाल्लाह। और अनारदाने का जुशानदा, 1 मुट्ठी अनारदाना खट्टा वाला पका के अच्छी तरह, जब वो पक पक के पानी 1 गिलास कम रह जाए तो उसे पी लिया करें छान के निवाया। और 1000 बार या वहाब और 300 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला कैसी नसों में बंदी होगी सब खुल जाएगी। शबाना साहबा के 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि वो जो जानमाज मोड़ने की बात होती है, शैतान नमाज पढ़ने लगता है, ये सब उड़ाई हुई बातें हैं। हुजूर की कोई हदीस से साबित नहीं है। शैतान अगर नमाज पढ़ ले तो फिर वो मजा ही ना आ जाए, सारा मसला ही हल हो जाएगा। अगर वो सुधर जाए तो फिर पूरी दुनिया की इस्लाह हो जाए। जी जी। रमजान में जो मसाजिद को आरास्ता किया जाता है, इसके बारे में ये भी बस असल में कोई हुजूर से साबित नहीं है। इस तरह की चीजें सजाना वजाना मस्जिद तो बल्कि शादी होनी चाहिए मेरे नजदीक, जो मेरा इल्म है। लेकिन किसी इलाके में अगर इस तरह की बात है, क्योंकि मनाही नहीं मिलती, अगर वहाँ रौनक है वो करते हैं। शब कदर की तो असल में हकीकत किसी दिन इस पे पूरा प्रोग्राम करेंगे। असल तो शब कदर वही है जो रमजान के आखिरी अशरे में होती है। ये जो बात कर रही है ये जो वो कहलाती है ना 15 शाबान की रात, उसे कह रही है कि उसमें सजाई जाती है मस्जिद। उस दिन मेले ठेले होते हैं लोग। ये कोई साबित नहीं है इस तरह के, बहुत मतलब कभी हदीस नहीं है इस तरह की। तो इसलिए अगर किसी इलाके में होता है तो क्योंकि मनाही नहीं है तो कर सकते हैं। जी, तीसरे सवाल के लिए हम कहेंगे शबाना थोड़ा सा इंतजार, 2 कॉलर्स और हैं। शौकत भाई पहले आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शौकत भाई की वाइफ बोल रही हूँ। जी जी बहन, मेरी लड़की है 12 साल की। वो न बिल्कुल कहना एकदम नहीं मानती। माँ बाप इतनी नाफरमानी है, गुस्से में अगर मारती हूँ कहती मैं पुलिस को बोल दूंगी। बहुत मतलब ज्यादा इतनी मुंह लगाती, इतनी बढ़ चढ़ के बोलती है, या लगता है उसको मार दूं या अपने आप को मार लूं। एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल जी, नाम भी बता दीजिए। नाम कौशिया परवीन है। गौसिया और QUA। और मैंने उसको दीनी तालीम सब पढ़ाया, कलाम पाक पूरी मुकम्मल करवा दी। मैं बताता हूँ। 7 साल की उम्र में। ठीक है ठीक है, अब वो बिल्कुल पढ़ना ठीक है ठीक है, तरफ जाना ही नहीं चाहती। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। अगर आपका सवाल आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल ना भी कर सके तो कल इसी मौजू पर हमारी गुफ्तगू होनी है, थोड़ा सा इंतजार। नूर हमारे साथ है। नूर सवाल बताइए। टीवी की आवाज म्यूट कीजिए नूर। वालेकुम अस्सलाम। जी नूर भाई। जी, मेरा नाम मोहम्मद मोइन है जी, और मैं हकीम साहब से पूछना चाहता हूँ। मेरा बेटा है 13 साल के हैं और एक जो है इनका नाम है 10 साल के हैं। हाँ? डेली ये पेशाब करते हैं, बिस्तर मतलब रोज जिंदगी खराब होता है और रोज पेशाब करते हैं। ये बहुत परेशान हो गया उनकी तदबीर की वजह से। मैं बताता हूँ। ठीक है, गौर से सुनिए मजाज साहब क्या बता रहे हैं। जी मजाज साहब। इनका बता दें पहले। जी जी। ये जो बिस्तर में बच्चे पेशाब करते हैं, एक तो इन्हें या रहमान या रहीम या अल्लाह याद करा दें, एक तस्वीर रोज पढ़वाएं। और मगरिब के बाद इन्हें 15 दिन तक पानी देना बंद कर दें। खाना भी मगरिब के टाइम ही देते हैं अगर खाने के साथ पानी लेते हो। और 5 दाने पिस्ता के रोज रात को सोते हुए दें उन्हें। और देसी दवाई वालों के यहाँ, और आधा चम्मच वो अनार का छिलका रात को सादे पानी से मगरिब के टाइम ही दे दें। इंशाल्लाह 15 दिन में पेशाब करना बंद कर देंगे। जी। सिगरेट की आदत अगर छुड़ानी चाहिए, हाँ, उसके लिए इन्हें सूरह हुजरात की 7 नंबर आयत का विर्द करना चाहिए। और जब इनके हस्बैंड सोते हुए हों तो उनके ऊपर 21 बार या शहीद सिराने की तरफ खड़े होकर दम करें और 1000 बार या वली जुमेरात की रात को पढ़ के उनके लिए दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह इनका नशा छुड़ा दे सिगरेट का। जी। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, एक तस्वीर कि अल्लाह मेरे हस्बैंड की हिफाजत इस नशे से। अच्छी। शौकत साहबा ने जैसे बताया कि बच्ची उनकी 12 साल की है, उसे ये डांटती भी हैं, मारती भी हैं, अक्सर ये भी धमकी देती हैं कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, लेकिन उस बच्ची पर असर कोई नहीं होता। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि 3-4 दिन ये करके देखें जो मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह 3-4 दिन में फर्क पड़ने लगेगा। एक तो या शहीद सिराने खड़े होके
اس کے اوپر دم کریں جب وہ سوتی ہوئی ہو، اور 21 بار سورہ اخلاص، 3 بار درود آگے پیچھے پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے اس کے اوپر دم کریں، اور یا ودود پڑھ کے مغرب کے بعد کسی بھی دن چینی دم کر کے رکھ لیں اور وہ چینی اس بچی کو کھلائیں. اور سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، تو وہ پوری آخر تک اس کا ورد کریں. اور ایک سورہ احقاف ہے 46 نمبر صورت، اس کی 15 نمبر آیت 7 بار پڑھ کے، دونوں آیتیں 7 بار پڑھ کے پانی دم کر کے اسے پلائیں اور اسے سمجھائیں اس بات کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں نافرمان اولاد کے لیے وہ بہت ضروری ہیں اسے بتانے. ایک بار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ میں عشاء کی نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی تو میں لبیک میری ماں کہہ کے نماز توڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات سنتا. اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ فرض نماز عشاء کی توڑ کے میں اپنی ماں کی بات سنتا. تو اس لیے تمام بچوں کو یہ باتیں سنانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ حضور اس طرح کی تعلیمات دے کے گئے ہیں. بالکل مولانا صاحب، انشاءاللہ موقع ملا تو کل اسی موضوع پر ناظرین سے بہت ساری باتیں کریں گے. اس سکے کے دوسرے رخ کو بھی دیکھیں گے، اس معاملے کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھیں گے کہ کیوں بچے والدین کو توجہ نہیں دیتے یا ان کی حکم عدولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، پیار میں کمی رہ جاتی ہے، محبت میں کمی رہ جاتی ہے، یا پھر کوئی اور بات؟ یہ بہت ضروری ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے ایک آیت میں یہ بات کہی ہے کہ تم تو عمل کر کے بھول جاتے ہو، میں لکھ لیتا ہوں. بالکل. ماں باپ کے دل میں کوئی بات نہیں ہوتی اولاد کے لیے، سب معاف کر دیتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ لکھ لیتے ہیں. اللہ کے اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سنبھل جائیں ابھی، موت سے پہلے اپنے ماں باپ کی موت ہو یا ہماری اپنی موت ہو. بالکل مجاز صاحب، بہت شکریہ اس تشریف آوری کے لیے.